آخرکار مناہل نے اپنے حق میں آواز اٹھا ہی لی جب ماجدہ نے چرائے مناہل کی والدہ کے زیور۔ یہ بات مناہل سے برداشت نہ ہوئی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ولید اپنی ماں نرگس سے کہتا ہے کہ مجھے مناہل کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے۔ مناہل کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ زین کبھی بھی مناہل کو اپنے ساتھ باہر نہیں لے کر جائے گا، اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ زین نے اپنی پہلی بیوی سے چوری مناہل سے شادی کی ہے، جس وجہ سے وہ خاموش ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ اپنی والدہ ماجدہ سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی شادی کے لیے کھلا خرچہ چاہیے، تو ماجدہ جب کہتی ہے زارا سے کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اسی میں ہی تمہاری شادی کرنی ہے اور سب کچھ کرنا ہے، تو اس بات پر زارا کہتی ہے اپنی والدہ ماجدہ سے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم کیوں نہ مناہل کا زیور بیچ دیں، اس کا زیور بیچ کر ہمارے پاس جو رقم آئے گی ہم اسے استعمال کر لیں گے، ویسے بھی مناہل کو تو طلاق ہو چکی ہے تو وہ اس زیور کا کیا کرے گی، وہ زیور تو پہننے سے رہی۔ ماجدہ جو کہ زارا سے کہتی ہے کہ یہ بات تو میرے دماغ میں آئی ہی نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ ماجدہ کہتی ہے زارا سے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، آج کی رات ہم لوگ رات کے اندھیرے میں مناہل کے کمرے سے اس کا زیور نکال لیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماجدہ جیسے ہی رات ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں زارا کے ساتھ جاتی ہے مناہل کے کمرے میں اور اس کا سارا زیور اس کی الماری سے چرا لیتی ہے۔ اگلے دن مناہل جب اپنی الماری میں اپنا زیور نہیں ڈھونڈ پاتی تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی پھپھو ماجدہ کو بلواتی ہے اور پوچھتی ہے کہ میری الماری میں کس نے چھیڑخانی کی ہے، میرا زیور یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کہتی ہے ماجدہ کہ ہمیں کیا معلوم تم نے اپنا زیور کہاں پر رکھا تھا۔ وہیں پر مناہل بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میرا زیور یہیں پر موجود تھا، اور میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ میرا زیور کسی اور نے نہیں بلکہ آپ نے ہی میری الماری سے نکالا ہے، پھپھو مجھے میرا زیور واپس کر دیں۔ اس بات پر ماجدہ اور مناہل کی لڑائی ہو جاتی ہے، جب کہتی ہے ماجدہ مناہل سے کہ وہ زیور اگر میں نے لے بھی لیا ہے تو تمہیں اس سے کیا تکلیف۔ مناہل جو کہ کہتی ہے ماجدہ سے کہ وہ زیور میری مرحوم والدہ کی آخری نشانی ہے اور میں اس زیور کو آپ کو ہرگز بیچنے نہیں دوں گی۔ اس بات پر ماجدہ کہتی ہے مناہل سے کہ تم ایک بات مجھے بتاؤ، اگر وہ زیور میں نہ سنبھال کر رکھتی تو تمہارے پاس تمہاری مرحومہ والدہ کی نشانی کس طرح سے موجود ہونی تھی۔ کہتی ہے مناہل کہ وہ میرے پاس آخری نشانی موجود ہے اور میں کسی بھی صورت اسے بیچنے نہیں دوں گی، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں۔ ماجدہ مناہل سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں اپنا اصل روپ دکھانا ہی ہوگا، تم کیا دیکھنا چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنا وہ روپ دکھاؤں جو میں تمہیں دکھانا نہیں چاہتی؟ تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تم اگر میرے گھر پر رہ رہی ہو نا تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، میں تمہیں پال رہی ہوں، تم مجھے نہیں پال رہی۔ اس بات پر مناہل بھڑکتی ہے اور کہتی ہے ماجدہ سے کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور میرے ہی اس گھر میں رہ کر میری ہی پراپرٹی کے ذریعے آپ لوگ کھا رہے ہیں اور آپ لوگ مجھے ہی باتیں سنا رہے ہیں، تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کی کوئی بھی بات سننے والی نہیں ہوں۔ کہتی ہے ماجدہ مناہل سے کہ اپنے دائرے میں رہو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہیں پر اگلے دن جب ہوتی ہے زارا کی شادی تو مناہل کو وہم و گمان ہونے لگتے ہیں کہ شاید زین واپس آ چکا ہے، لیکن زین کے علاوہ وہاں پر ولید موجود ہوتا ہے، ولید کی شکل میں وہ زین کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تو اس بات پر ولید بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور مناہل کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور اپنی والدہ نرگس سے کہتا ہے کہ ہمیں مناہل کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ مناہل نے روک لگا لیا ہے۔ آتی ہے جب نرگس تو آ کر کہتی ہے ماجدہ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ ذہن کے جانے کا دکھ مناہل نے کچھ زیادہ ہی لے لیا ہے۔ وہیں پر مناہل خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور اگلے روز کہتی ہے اپنی پھپھو ماجدہ سے کہ بس بہت ہو گیا، آپ کے کہنے پر اب تک میں بہت کچھ سہ چکی ہوں اور اب تک خاموش تھی، لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گی، ہر کسی کو بتا دوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا اور آپ کے بیٹے نے کس طرح سے میری زندگی برباد کری۔ تو کس طرح سے معلوم ہوگا ولید کو کہ ہو چکی ہے مناہل کی طلاق زین سے؟ کیا اپنائے گا ولید مناہل کو؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔